لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قربانی کا کیا مقصد ہے؟ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ قربانی کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں دیا؟ قربانی کس کی یاد میں ہم کرتے ہیں؟ قربانی کی نیت ہم کیسے کریں؟ قربانی کر کے ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے کیا عہد کرتے ہیں؟ یا قربانی ہم کس وجہ سے کرتے ہیں؟ یہ سارے سوالات آج کا ہمارا موضوع ہیں۔ علماء کرام کے رائے بھی جانیں گے ان سوالوں کے متعلق، اور علماء کرام کی رائے جاننے کے بعد آپ نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے اور میں نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ قربانی کر کے یا قربانی سے پہلے جو ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اس عہد پہ پورا اترتے بھی ہیں یا نہیں اترتے، یا محض ایک دکھلاوا کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو کچھ عملی گفتگو بھی آپ سے کروں گا۔ علماء کرام کی رائے سمجھنے کے بعد یا سننے کے بعد آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور مجھے سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ تو بلا تاخیر ہم چلتے ہیں علماء کرام کے پاس۔ قربانیاں چونکہ بتوں کے نام پہ ہوتی تھی اور قربانی عبادت ہے، اور عبادت خدا کے لیے خاص ہے حقیقت میں، تو لہٰذا آپ اس کو اپوزٹ کریں، آپ اس کے بالکل الٹ طرف جا کے آپ اس کو خالص خدا کے لیے کریں، اور اس لیول پہ جا کے کریں کہ بچہ یہ سمجھ جائے کہ قربانی خدا کے لیے، عبادت خدا کے لیے۔ اسی لیے آج تک چلتی آ رہی۔ تو قربانی کے پیچھے جو تصور توحید ہے نا، یہ بڑا مضبوط ہے اصل۔ اس کے جو جیسے بہت سے لوگ وہ معاشی اور وہ فوائد کی بات کرتے ہیں، یار غریبوں کی ویسے مدد کر دو، یہ کر دو، غریبوں کی مدد ہو جائے گی نا، ٹھیک ہے، بالفرض ایک مرتبہ کے لیے سمجھ رہے کہ آپ نے سب کچھ موقوف کر کے غریبوں کی مدد کر دی، یتیم خانوں پہ لگا دیا۔ ان سارے کاموں کے پیچھے آپ کی نیت بھی اچھی تھی، آپ نے ثواب کی نیت بھی کی، یہ ثواب کا تو ہو گیا، لیکن کیا اس کے پیچھے وہ تصور توحید آ جائے گا؟ اور کیا توحید اسلام کے اندر کوئی چھوٹی چیز ہے؟ سبحان اللہ۔ دنیا کا جو سب سے بڑا عقیدہ ہے، قربانی دعا ہے ان صلاتی و نسکی، اس کے قربانی سے پہلے بھی جو پڑھنے کے لیے فرمایا ہے تو یہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین، جو پڑھنے کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ پھر تو اب اس میں کیا ہے کہ اس کو بھی اسپیسیفک کر دیا اللہ تعالیٰ کی طرف، اور پھر وہ جو ذبح کرنا ہے، اب آپ دیکھیں کلمہ طیبہ کے اندر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ، اور کتنے مقامات ہیں جہاں پر اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہے۔ لیکن قربانی کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں علماء کرام نے فرمایا ہے کہ تکبیر کے ساتھ درود پاک نہ پڑھا جائے، اللہ اللہ اللہ، بسم اللہ اللہ اکبر، اس کے ساتھ درود پاک نہ، یعنی کہ درود پاک کے جو ممنوع مقامات ہے اس میں یہ والا بھی ہے۔ اس کی وجہ بیسیکلی وہی جو تصور توحید ہے اس کا پختہ کرنا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے لوگ بہت سے جو فلسفی مائنڈ کے لوگ بات کرتے ہیں نا، وہ کسی شے کا ایک جز پکڑ کے کہتے ہیں کہ بس جناب ہم نے اس کو لے لیا، اب وہ ہاتھی کی دم ہے یا اس کا کان ہے یا اس کا پاؤں ہے، وہ پورا ہاتھی نہیں ہے۔ پورا دین، اس دین کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے، اس عمل کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے، وہ سارے کا سارا سبحان اللہ، کمال ہو گیا۔ قربانی کا اصل مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو تازہ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے عہد کی تجدید کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اس عہد کو دہرانا کہ ہم آپ کے دین کے لیے اور آپ کی رضا کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ یہ مقصد اصل میں قربانی کا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ مقصد جانور کی قربانی ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک علامتی عمل ہے اور جب بات کا اظہار ہے کہ ہم اللہ کے دین اور اللہ کی رضا کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار۔ بہرحال یہ عید الاضحیٰ جو ہے یہ ہمارے اندر اس روح قربانی کو باقی رکھنے کے لیے ہے۔ ہوا کیا ہے اس 1400 سال میں بدقسمتی سے، ایک طرف تو شکر ادا کیجئے کہ کم سے کم دین کا ڈھانچہ برقرار ہے۔ حج ہو رہا ہے تو اس لاکھ آدمی حج کر رہے ہیں، عمرہ ہو رہا ہے لاکھ آدمی عمرہ کر رہے ہیں، اسلام کا ڈھانچہ تو کچھ نہ کچھ ہے نا، وہ نہیں ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شر و دی متقدر تصورات۔ یہ روح جو ہے اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ وفاداری، اللہ کے لیے ہر شے کو قربان کرنے کو تیار ہونا۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان عبادات کے اندر اصل روح جو ہے وہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
माया लन यनालल्लाह लुहूमुहा, अल्लाह को हरगिज हरगिज तुम्हारे गोश्त नहीं पहुंचते। तो जो उसको पहुंचना नहीं वो कुर्बानी नहीं। वला दिमाउहा, न तुम्हारा गोश्त मुझे पहुंचना है, अल्लाह पाक ने फरमाया, न खून पहुंचना, खून जमीन पर बह जाता है, गोश्त आपके पेट में चला जाता है। तो न गोश्त पहुंचते हैं न खून पहुंचता है, तो क्या पहुंचता है? फरमाया वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, वो तो ज़िबा करते हुए वो जो आपकी नीयत थी कि बारी ताला तेरी खातिर ज़िबा कर रहा हूं, बस वही नीयत मुझे पहुंचती है। उसी नीयत ने उस बकरे के ज़िबा को कुर्बानी बना दिया। आप समझे? बस उतनी नीयत ने उसे कुर्बानी बना दिया। और ज़िबा करने वाले ने कहा बारी ताला ये मैं तेरे लिए कुर्बान कर रहा हूं, ये कुर्बानी दे रहा हूं तेरे लिए, खालिसतन तेरे लिए। बस उस नीयत ने उसे कुर्बानी बना दिया। हालांकि वो नीयत दिखाई नहीं देती, बाकी सब कुछ दिखाई दे रहा है, बकरा भी दिखाई देता है, गोश्त भी देता है, खून भी देता है, सिर्फ एक ही चीज है जो दिखाई नहीं देती और वो नीयत है, वो इंसान के दिल में है। तो पता चला जो शय दिखाई नहीं देती वही असल है, और जो बाकी दिखाई देता है वो उसके लवाजमात हैं, असल नहीं है। जो दिखाई देता है वो लवाजमात हैं, और जो एक ही शय दिखाई नहीं देती वो उसका नाम नीयत है। और उस नीयत का जो इखलास है अल्लाह के लिए, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तकवा का शरफ दिया, उन्वान दिया तकवा मिनकुम, अत्तकवा मिनकुम, तुम्हारी तरफ से मुझे जो पहुंचता है वो तुम्हारा तकवा है, नीयतों का तकवा यानी इखलास है नीयत, उसी के बायस मैंने कुर्बानी बना दिया। और तकवा कितनी जल्दी पहुंचता है? वो जो इखलास है अल्लाह के हुजूर, इखलास। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम छुरी चलाते हो, ज़िबा करते हो, तो खून का पहला कतरा जमीन पर बाद में गिरता है, अल्लाह के हुजूर पहले पहुंच जाता है। इखलास की रफ्तार इतनी तेज है, इखलास एक ऐसी सवारी है कि खून का कतरा जमीन पे नहीं गिरता, एक मिनट भी नहीं होता, अल्लाह के पास पहुंच जाता है। का फलसफा यह है, कुर्बानी का मकसद सिर्फ जानवर ज़बह करना नहीं है, ईद उल अज़हा के मौका पर जानवरों की कुर्बानी करना नहीं है। कुर्बानी का मकसद यह है, हकीकत में ये एक अलामत रखी गई है इस चीज की कि बंदे को अपने रब की खुशनुदी के लिए, रब की रजा के लिए, अपनी जिंदगी की हर मता जरूरत के वक्त वो कुर्बान करना जो हमें मुश्किल ना हो, ये सबक बंदा हासिल कर ले। इसलिए ईद उल अज़हा के मौका पर हर साल मुसलमानों को कुर्बानियां करने की तरगीब दी जाती है। कुर्बानियां अल्लाह ने मुकर्रर रखी हैं ताकि मुसलमानों को ये सबक याद रहे, और ये मौका मिलने पर जब इनके माल की अल्लाह को, अल्लाह के दीन को जरूरत हो, माल बेदरे खर्च कर दें। जब इनके औकात की और सलाहियतों की जरूरत हो, ये अपनी वक़्त और सलाहियतें अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। और जब इनकी औलाद की जरूरत हो, ये अपनी औलाद कुर्बान कर दें। जब इनके उहदों और बड़े बड़े दुनियावी मनासिब की जरूरत हो तो उसको कुर्बान कर दें। और अगर इन्हें अपनी जान भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी और उसकी रजा की खातिर, उसकी जमीन पर उसके दिन को गालिब करने के लिए, अल्लाह की जमीन पर अमन और सलामती कायम करने के लिए अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो अपनी जान देने से भी बंदा दरेग ना करे। असल कुर्बानी का फलसफा यह है कि मुसलमान इस सबक को याद कर लें, सीख लें और अपनी पूरी जिंदगी इस सबक पर हर वक्त तैयार रहें कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को, अल्लाह के बंदों को जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी दुनिया की हर महबूब से महबूब चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा की खातिर, उसकी खुशनुदी के लिए हम कुर्बान करने से दरेग नहीं मेरे करेंगे। दोस्तों, आपने मुख्तलिफ उलमाए कराम की गुफ्तगू सुन ली कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह के लिए है। दोस्तों, आजकल की हमारी नमाजें दिखलावा हैं। आजकल की कुर्बानी से मुराद ये जो कुर्बानी हम आइंदा चंद दिनों के बाद करने वाले हैं, ये कुर्बानी भी, और जो भी आपके साथ अल्लाह के रास्ते में कोई मसला पेश आता है, कोई आपको अल्लाह के दीन की खातिर गालियाँ निकालता है, या जैसे तबलीगी जमात वाले जाते हैं, बाज़ औक़ात उनको गालियाँ पड़ती हैं, लोग जूते मारते हैं, मस्जिद से बाहर निकाल देते हैं, ये भी एक कुर्बानी है। इसको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर देना, या कोई आपके साथ ज़्यादती करता है, आप हक़ पर हैं, इसके बावजूद आप उसको अल्लाह के लिए माफ़ कर दें, ये भी एक कुर्बानी है। तो दोस्तों, ये सारी कुर्बानियाँ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, ना कि किसी बंदे के लिए,
نہ کہ کسی پیر کے لیے نہ کسی بابے کے لیے. یہ ساری قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ کا جینا بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے, آپ کا مرنا بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے. تو دوستو باقی رہی یہ بات کہ یہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ کس کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا, آپ نے پڑھا ہوگا, مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جب لے کے گئے, وہ سارا واقعہ اس کی یاد میں ہم یہ قربانی کرتے ہیں. یا یوں کہہ لیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم زندہ کرنے کے لیے یہ قربانی کرتے ہیں. اور باقی رہی یہ بات کہ قربانی کی نیت, اس قربانی کی نیت ہم کیسے کریں؟ للہ رب العالمین, اس اللہ کے لیے کریں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے, جو تمام مخلوقات کو پال رہا ہے. باقی رہی یہ بات کہ یہ قربانی کر کے ہم کون سا عہد کرتے ہیں؟ یہ عہد ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ بکرا کیا, یہ جو ہے وہ اونٹ کیا, یہ بھینس کیا, یہ گائے کیا, اگر کبھی میری ضرورت پڑی, اگر کبھی مجھے اپنا خون بہانا پڑا آپ کے لیے, دین کے لیے, تو میں ایک منٹ یہ بھی نہیں سوچوں گا کہ میرے پیچھے جو ہے وہ میرے گھر کا کیا ہوگا, میرے کاروبار کا کیا ہوگا. یہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں. آج آپ نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے اور میں نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ کیا ہم اس عہد پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں پورا اترتے, یا جو ہے وہ محض دکھلاوا کر رہے ہیں, یا جو ہے وہ محض ہم دعویٰ کر رہے ہیں. دوستو آپ اپنے گریبان میں جھانکیں, میں اپنے گریبان میں جھانکوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت, صحیح خالص سنت اللہ کے لیے جو ہے وہ پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں دوستو آپ سے یہی گزارش ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے, غزہ کے مجاہدین کے لیے, مسجد اقصیٰ کے لیے خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد خصوصی آزادی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.